بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہمارے بر صغیر و پاک و ہند کے جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے مسالک ہے، ان کے لیے سند ہے اور ان کی تمام احادیث کی سندوں کا منبع اور سرچشمہ یہی ہے۔ اب ہم میں ایک طبقہ ہم لوگوں کا ہے علماء دیوبند، اور ایک بریلوی حضرات ہے اور ایک غیر مقلدی حضرات، سب روایت کرتے ہیں انہی سے، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے۔ اس لیے یہ جو غیر مقلدین حضرات ہیں وہ ان کو غیر مقلد سمجھتے ہیں، جبکہ دیوبندیوں اور بریلیوں کا اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ان کو اپنے مقتدا، اپنے بڑے، اپنے پیشوا، اپنے امام سمجھتے ہیں۔ لہذا جو اختلافی مسائل ہمارے اور بریلیوں کے درمیان ہیں، ان مسائل میں اگر کوئی اس قسم کی بات جو ان دو مسلکوں کی کسی ایک موقف کی تائید کرتی ہو، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابوں میں سے کوئی کتاب یا کوئی بات یا کوئی عبارت وغیرہ، تو ہر ایک اس کو اپنی تائید کے لیے نقل کرتا ہے اور گویا کہ ان کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم بھی بطور دلیل کے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی عبارتوں کو اپنے لیے نقل کرتے ہیں، اور بریلوی حضرات بھی ان کو اپنے لیے نقل کرتے ہیں۔ چونکہ ہم دونوں اس حوالے سے کہ ہم حنفی المسلک ہے، اس لیے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کو ہم بھی حنفی المسلک سمجھتے ہیں، اور بریلوی حضرات بھی ان کو حنفی المسلک سمجھتے ہیں۔ بات رہ جاتی ہے غیر مقلدین کی۔ غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ غیر مقلد تھے، یہ حنفی المسلک نہیں تھے۔ اسی طرح اعتقاد کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ نہ اشعریہ میں سے تھے اور نہ ماتریدیہ میں سے تھے، بلکہ یہ محدثین یا سلف کے مسلک کے اوپر تھے۔ اس لیے اس بارے میں یہ بات آپ کو بتلا دینی ہے کہ مسلم الہند امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ مسلکی اعتبار سے کیا تھے۔ مسلکی اعتبار سے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے خود اس بات کی تصریح کی ہے کہ وہ نسب عمری ہے، صوفی ہے تصوف میں، اچھا عقیدہ میں اشعری ہے، اور عمل حنفی ہے، اور تدریس حنفی شافعی ہے۔ نسب کے اعتبار سے حضرت نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میں نسب کے اعتبار سے عمری ہوں، جیسے کل آپ کو بتلا دیا تھا کہ والد صاحب کی طرف سے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کی نسبت پہنچتی ہے، اور طریقت کے اعتبار سے صوفی تھے، صوفی متصوف تھے، طویل عرصہ انہوں نے جو ہے صوفیت کا گزارا ہے، اور اس موضوع پر انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے اشعری المسلک تھے، عمل حنفی مسلک کے اوپر کیا کرتے تھے، البتہ جب درس و تدریس کا مرحلہ آتا تھا تو پھر امام شافعی رحمہ اللہ کے دلائل بھی ذکر کرتے تھے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دلائل بھی ذکر کرتے تھے۔ ان دونوں مسلکوں میں سے جو دلیل ان کے یہاں راجح ہوتی تھی اس کو ترجیح بھی دیتے تھے، لیکن جب عمل کا مقام آتا تھا، عمل کا مرحلہ آتا تھا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت کا مزاج یہ تھا کہ افتراق نہیں ہونا چاہیے، اہل سنت والجماعت کے علماء
اور عوام سب کے درمیان جو ہے اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے. اور یہ جو شوافیں اور احناف کا اختلاف ہے کچھ اصولی بھی ہے، لیکن اکثر اور بیشتر فروع کا اختلاف ہے، جزیات کا اختلاف ہے، اولا غیر اولا کا اختلاف ہے. جبکہ اختلاف پیدا کرنا، لڑائیاں پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، فتنہ پردازی کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ اولا غیر اولا ہے، نامناسب ہے، بلکہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، شریعت میں یہ جائز ہی نہیں. لہذا اگر آپ کی کسی اولا عمل کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر عمل کرنے کے بجائے آپ فتنے کو روکنے کے لیے اس کو ترک کر دیں. تو چونکہ ہندوستان کا جو معاشرہ تھا، برصغیر پاک و ہند کا جو معاشرہ تھا وہ حنفی معاشرہ تھا، سارے لوگ حنفی تھے، خال کچھ غیر مقلد اب پیدا ہو گئے تھے، شافعی المسلک بہت ہی کم تھے. اس وجہ سے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی عملی طور پر حنفی المسلک تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نصوص جو ہے وہ دو قسم کے معنی رکھتے ہیں. ایک نص کا ظاہری مطلب ہوتا ہے اور ایک اس کا مقصدی مطلب ہوتا ہے، منشائی شریعت ہوتا ہے، مزان کا مزانی مطلب ہوتا ہے. تو کبھی کبھی وہ ظاہر کو ترجیح دیتے ہوئے کوئی بات ذکر کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ مقصودی بات کو ترجیح دیتے ہوئے بات ذکر کر دیتے ہیں. لہذا اگر وہ کسی مسلک پر کسی مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کو ترجیح دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری نصوص ان کے حق میں جاتے ہیں، حضرت کی تشریح اور ترجیح اس بنیاد پر ہے. جبکہ عمل کی بات جب آتی ہے تو پھر وہ مقصود پر عمل کرتے ہیں، ظاہر کو نہیں دیکھتے، بس اس نص کا جو مقصودی مطلب ہوتا ہے، جو حنفی مسلک ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے عملی طور پر وہ حنفی ہیں اور تدریسی طور پر حنفی اور شافعی دونوں ہیں. جیسے کہ آج تمام علماء دیوبند کا یہی مزاج ہے، ہم اپنی کتابوں کے اندر امام شافعی کے مسلک کو بھی ذکر کر دیتے ہیں اور اپنا مسلک بھی ذکر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا انداز ہمیشہ کے لیے مقلدانہ رہا ہے. اس لیے ہم کسی بھی طریقے سے شافعی کے مسلک کو جو ہے وہ مرجوع ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حنفی مسلک کو راجح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. اپنے خیال، اپنی سوچ، اپنے فکر، اپنے اجتہاد سے اس حوالے سے کوئی محنت ہماری نہیں ہوتی. جبکہ ان حضرات کی یہ بات نہیں تھی، وہ دونوں مسلکوں پر اپنے غور، اپنی فکر، اپنے اجتہاد کے ذریعے سے سوچتے تھے. جو بات ان کے نزدیک راجح قرار پاتی تھی وہ کل دل سے کہہ دیتے تھے کہ بھائی یہ راجح ہے، یہ مرجوح ہے، چاہے وہ شافعی مسلک ہو، چاہے وہ حنفی مسلک ہو. ہمارے دور حاضر کے علماء میں آپ تکمینہ فتح المحن کو اٹھا کے دیکھیں گے تو شیخ الاسلام مولانا منتقی عثمانی صاحب دامد اللہ نے یہی طریقہ اپنایا ہے. آپ مسلم کی شروحات اٹھا کے دیکھیں اور تکملہ فتح الملہم اٹھا کے دیکھیں، آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا کہ جب وہ کسی حدیث کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور آخری فیصلہ سناتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ میرے نزدیک اس میں شافعی کا مسلک راجح قرار پاتا ہے حدیث کی روح سے. جیسے کہ کچھ دنوں پہلے کا مسئلہ تھا، انہوں نے اپنے والد بھائی کی نماز جنازہ پڑھا، اس میں انہوں نے فاتحہ پڑھا اور ایسا پڑھا کہ ساری دنیا نے سن لی، سمجھ گئے. اب بعد میں اس کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی کہ بھائی یہ تو احناف کے نزدیک، احناف اپنی کتابوں کے اندر دیکھا، ہم نے حل بھی کیا اس مسئلے کو، بطور دعا کے پڑھ سکتے ہیں، احناف کا مسلک ہے اور ان تمام کتابوں نے یہی بات لکھی ہے. لیکن حضرت کا اپنا موقف اس حوالے سے یہ ہے کہ بھائی فاتحہ پڑھنا مسئلہ ہے. انہوں نے صرف یہاں پر یہ عمل نہیں کیا بلکہ انعام الباری جو ان کی بخاری شریف کی شرح ہے اس کے اندر بھی صراحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ ان کا رجحان اس مسئلے میں اس طرح ہے کہ فاتحہ پڑھنا مسنون ہے. اب بات سمجھ میں، تو یہ آزاد سوچ، آزاد خیال، آزاد تبصرہ، مجتہدانہ گفتگو اور ان مذہب کا اس اعتبار سے وہ جائزہ لینا، یہ حضرات اس طرح کیا کرتے تھے اور آج بھی کچھ دیگر حضرات بھی اس مسئلے کو اور اس روش پر چلتے ہیں. البتہ جب عمل کی بات آتی ہے تو اکثر و بیشتر افتراق سے بچنے کے لیے
شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے عوامی بنیادوں پر پھر وہ حنفی المسلک بن کر عمل کرتے ہیں، حنفی مسلک پر عمل کرتے ہیں۔ اب یہ بات ختم ہو گئی، اصل بات یہ رہتی ہے عقیدتاً اشعری۔ دیکھیے علم کلام میں اہل سنت والجماعت کے 3 مکاتب فکر ہے، اہل سنت والجماعت کے 3 مکاتب فکر علم کلام کے اندر۔ کل میں نے آپ کو تفصیل سے بتلا دیا تھا کہ صحابہ کرام کے دور کے اندر علم کلام کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تابعین کے ابتدائی دور میں بھی ان کی ضرورت نہیں تھی، ان کی ضرورتیں بعد میں آ گئی، پھر علم کلام الگ طور پر مدون ہوا، ٹھیک ہے، اور اب علم کی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے، ہمارے درس نظامی میں بھی شامل ہے، کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ اس درس نظامی سے پہلے علم کلام کے اندر کئی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، اب تو ایک کتاب شرح عقائد رہ گئی، آخر تحاوی رہ گیا، باقی کچھ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کئی کتابیں لوگ پڑھتے تھے اور اس کے اندر مناظری ہوتے تھے، چرنجیں ہوتی تھی، تحقیقات ہوتی تھی، ہر قسم کے لوگ مد مقابل آتے تھے وغیرہ۔ تو اہل سنت والجماعت کے اس حوالے سے 3 مکاتب فکر ہے۔ ایک ہے امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ، ان کی وفات امام اشعری، آسان سے لکھتا ہوں جلدی ہو جائے، یہ 324 کو وفات ہوئے۔ یہ چونکہ شافعی المسلک تھے اس لیے ان کے پیروکار زیادہ تر وہی شافعی المسلک حضرات قرار پائے۔ دوسرے امام ابو منصور ماتوریدی، یہ ماتورید جو ہے ماتوریدی ایک جگہ کی طرف نسبت ہے، خراسان کے قریب ایک جگہ ہے، ان کی طرف ان کی نسبت ہے۔ ان دونوں میں صرف وفات کے اعتبار سے 9 سال کا فرق ہے، 333 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ چونکہ یہ فقہی اعتبار سے حنفی المسلک تھے، اس وجہ سے حنفی حضرات انہی کے پیروکار بن گئے عقائد کے اندر۔ تیسرا مسلک ہے سلف صالحین، اس کو سلفیہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے نا سلف پڑھنا غلط ہے، سلف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ خلف اور خلف کے درمیان یہ فرق ہے کہ خلف کہا جاتا ہے لام کے فتحے کے ساتھ جو آپ کے اچھے بعد میں آنے والے آپ کے جانشین ہوتے ہیں نیک، تو وہ خلف کہلاتے ہیں، اور جو برے جانشین ہوتے ہیں وہ خلف کہلاتے ہیں۔ اس طرح سلف اور سلف کے درمیان فرق ہے۔ جو نیک قسم کے لوگ پہلے گزر چکے ہیں، ہمارے مقتدا ہے، وہ سلف صالحین ہے، وہ سلف ہے، اور جو برے قسم کے لوگ گزر چکے ہیں پہلے زمانے میں، چونکہ وہ گزر چکے ہیں اس وجہ سے ان کو سلف کہتے ہیں۔ دونوں میں یہ فرق ہے۔ تو یہ سلف صالحین یا مسلک سلفیہ، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک تھا، یہ حنبلی المسلک کہلاتے ہیں۔ لیکن چونکہ جس طرح یہ عقائد میں ایک فرقے کے امام ہے، ایک مسلک کے امام ہے، اس طرح فقہ میں بھی ایک مسلک کے امام ہے۔ اب فقہ کی مباحث عقائد کے مباحث سے زیادہ تھے، اس لیے عمومی طور پر فقہ میں یہ جو اصطلاح ہے زیادہ چلنے لگا، تو عقائد کے اندر یہ اصطلاح متروک ہو گئی، عقائد کے اندر یہ اصطلاح متروک ہو گئی۔ اب لوگ یا تو محدثین کہتے ہیں یا اہل ظواہر کہتے ہیں وغیرہ۔ اب امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ان تینوں میں سے کیا تھے عقیدے کے اعتبار سے؟ تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ وضاحت کی ہے کہ عقیدتاً وہ اشعری تھے، عقیدتاً وہ اشعری تھے۔ اچھا، لیکن وہ محدثین کے مسلک کو بھی درست اور جائز سمجھتے تھے، اس کی ایک وجہ۔ اب پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان تینوں مسلکوں میں آخر فرق کیا ہے؟ جب یہ تینوں کے تینوں اہل سنت والجماعت کے علم کلام میں مکاتب فکر ہے، تو پھر ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، ایک فرق ان دونوں کا، یہ ایک طرف پر ہے اور یہ ایک طرف پر ہے، ان دونوں کے ایک طرف پر قرار دیتے ہیں اور اس کو الگ قرار دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا جسم ہونا، جس سے جسم ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے کہ وجہ کا ذکر ہے،
ید کا ذکر ہے، ساق کا ذکر ہے، رأس کا ذکر ہے، وغیرہ مختلف اس قسم کی چیزوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہے۔ اب یہ صفات متشابہ کہلاتے ہیں۔ یہ دونوں مسلک اس بات پر متفق ہے کہ یہ صفات اللہ کے لیے ثابت ہے، البتہ اپنے ان معنوں کے ساتھ نہیں، اس کے اندر تعویل کی جائے گی۔ ان کے اندر کیا کی جائے گی؟ تعویل، اور تعویل جائز اور درست بھی ہے۔ مثال کے طور پر جہاں اللہ کے لیے لفظ ید کا استعمال کیا گیا ہے تو اس سے قدرت مراد ہے، استواء العرش توجہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی وجہ کا استعمال ہے تو اس سے مراد ذات خدا بندی ہے۔ یہ تعویل یہ حضرات کرتے ہیں، جبکہ یہ سلف صالحین حنابلہ یا محدثین حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات قرآن پاک کے اندر ذکر کر دی گئی متشابہ قسم کی صفات ہے، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تعویل جائز نہیں ہے، جس طرح ذکر کر دی گئی اس طرح ذکر کر دی جائے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عقیدتاً اشعری ہوں، لیکن محدثین کے مسلک کو بھی درست اور جائز سمجھتا ہوں۔ لہذا انہوں نے باقاعدہ دفاع کی رحمۃ اللہ بارغہ کے اندر کہ جو حضرات ان محدثین کے بارے میں مشبہہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں یا مجسمہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں، وہ الزام غلط ہے، برا ہے اور صحیح نہیں ہے۔ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ تعویل کی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ کی ان متشابہ صفات کے اندر، لیکن جو الفاظ اللہ کے لیے جس طرح استعمال کیے گئے ہیں اس طرح استعمال کیا جائے، ان کے اندر رد و بدل اور تبدیلی نہ کی جائے۔ اسی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا مسلک درست ہے۔ سمجھ گئے؟ گویا کہ وہ ہے تو اشعری المسلک، لیکن یہ جو محدثین کا مسلک ہے ان کو بھی درست اور بجا سمجھتے ہیں، اور عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے جو باریکیوں کو نہیں سمجھتے ان کے لیے اس میں خیر سمجھتے ہیں کہ بھئی سلف صالحین کا جو مسلک ہے اس کو لے لیا جائے، اپنی طرف سے کوئی معنی ان کے بیان نہ کیا جائے۔ حجت اللہ بارغہ کے اندر جب صفات کی بات آتی ہے تو وہاں پر حضرت نے صفات کی باریکیوں کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی مشکلات کا بھی ذکر کیا ہے، ساتھ ساتھ پھر معنی بھی بیان کر دیے ہیں۔ تو ان سب سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت معنی بھی بیان کرتے ہیں، تعویلات بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا اپنا رجحان یہ ہے کہ چونکہ انتہائی باریک چیزیں ہیں، عوام میں اگر ان کو زیر بحث نہ لایا جائے، جس طرح قرآن نے ذکر کیا ہے اس طرح چھوڑ دیا جائے، احادیث میں جس طرح صفات آئے ہیں اس طرح ذکر کر دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ کسی کے عقیدے کی خرابی کو مسلزم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ سلف صالحین کا مسلک بھی آ گیا، اب منصور اور اشعری کا مسلک بھی آ گیا۔ اب یہ تین مسائل کہ میں نے بتلایا کہ اس کے مقابل میں یہ دونوں ایک ہے، اس کے مقابل میں یہ دونوں ایک ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ اختلاف کی بنیاد بھی یہی ہے کہ جو متشابہ صفات ہیں ان کے اندر تعویل کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جون کے تو رکھا جائے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، کوئی تعویل نہیں کی جائے گی، کوئی معنی بیان نہیں کیا جائے گا، جائز ہی نہیں ہے، جبکہ یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ تعویل جائز۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے اس مسلک میں اتنے پختہ ہیں، اتنے سخت ہے کہ جب خلق قرآن کا مسئلہ آیا کہ قرآن پاک مخلوق ہے یا غیر مخلوق، تو وہ کہتے تھے ہمارے سامنے جو نسخے پڑے ہوئے نا، یہ جو نسخے پڑے ہوئے ہیں یہ بھی غیر مخلوق ہے، یہ بھی کیا ہے؟ غیر مخلوق ہے۔ اس کو بھی قدیم سمجھتے تھے، اس کو بھی حادث نہیں سمجھتے تھے، یعنی جو بھی چیز اللہ کی طرف منسوب ہو گئی بس گویا کہ ان کے نزدیک وہ کیا ہو گئی؟ قدیم ہو گئی۔ اس طرح وہ یہ بھی کہتے تھے، یہ جو امام زہلی رحمہ اللہ کے ساتھ امام بخاری کا ٹکراؤ آیا تھا، امام بخاری نے جملہ کہا تھا کہ لفظی بالقرآن حادث، کہ میں جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، جو آواز نکل رہی ہے میری، الفاظ بنتے ہیں، یہ حادث ہے۔ جبکہ امام زہلی رحمہ اللہ نے اس کو مسئلہ بنایا کہ یہ قرآن پاک کو حادث سمجھتا ہے، جبکہ قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کی صفت قدیم ہے۔ تو بھائی ایک ہے تکلم کرنا، ایک وہ الفاظ جو مسموع ہیں، جو آپ سن رہے ہیں، ان دونوں حضرات کے نزدیک وہ کیا ہے؟ حادث ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان حضرات کے نزدیک وہ بھی قدیم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے، جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، جو الفاظ موجود ہے، یہ الفاظ دال علی کلام اللہ ہے، اور یہ جو الفاظ جو دال علی کلام اللہ ہے، وہ کلام جس کے اوپر یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں وہ کلام نفسی ہے، وہ غیر مخلوق اللہ کی صفت اور قدیم ہے۔ سمجھ گئے؟
جبکہ ہم جو بول رہے ہوتے ہیں، ہم جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو الفاظ بن رہے ہوتے ہیں، یہ قدیم نہیں ہے، یہ حادث ہے۔ اب بنیادی بات یہ ہو گئی کہ ان کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے وہ اختلاف کس چیز کا ہے کہ مشتبہ متشابہات کے اندر تعویل کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کسی بھی صورت میں جائز یہ نہیں ہے، درست یہ نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ درست اور جائز ہے۔ اب یہ بات ختم۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب منصور ماتریدی اور امام اشعری رحمہ اللہ، میں نے آپ کو بتلایا کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے آپ کو اشعری سمجھتے ہیں، اور میرے خیال سے میرے مطالعے میں ایک کتاب آئی مولانا محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کی، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اشعری المسلک، اور اشعری المسلک ہونے کی وجہ وہی امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی جو تقلید ہے اس میں انہوں نے یہ فرمایا، ورنہ عمومی طور پر جو حنفی المسلک حضرات ہے وہ ماتریدی المذہب ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان میں کیا فرق ہے؟ بھائی فرق بنیادی عقائد کے اعتبار سے کوئی بھی نہیں۔ کچھ مسائل ہیں، بعض حضرات نے 12 مسائل، کسی نے 10 مسائل کا ذکر کیا ہے کہ ان مسائل میں ماتریدیہ کا اور اشعریہ کا اختلاف ہے، باقی تمام بنیادی مسائل کے اندر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ شاید آپ کے لیے ایک نئی چیز ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس کا آپ کے سامنے تشریح کر دوں کہ وہ 12 مسائل ہے کیا جو ان حضرات کے درمیان مختلف فیہا ہے۔ اب ان کو ہم بنیادی مسائل کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہو جانی چاہیے تاکہ آپ اعلیٰ وجہ بصیرت یا تو اپنے آپ کو ماتریدی المسلک کہہ سکیں یا اشعری المسلک کہہ سکیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا حنفی ہونے کے باوجود ہمارے کچھ اکابر کہتے ہیں ہم اشعری ہیں، اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں، جبکہ حنفی ہونے کے ناطے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ماتریدی ہونے چاہیے نا۔ پھر ماتریدی حنفی المسلک ہونے کے باوجود ہم ماتریدی المسلک کیوں نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو اشعری کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ اور ان دونوں کے درمیان جو اختلافی مسائل ہے انشاءاللہ کل کا درس اس پر کریں گے، کیونکہ وہ زیادہ ٹائم زیادہ لگے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔